افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے عنوان سے آج آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 3 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 تا 286، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے جس میں آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 91 پارے کے اختتام تک پہنچتی ہیں۔ اس پارے میں 17 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 253 میں فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس فضیلت سے کسی دوسرے نبی کے درجے میں شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت پر مبنی چیز ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو صرف صحائف دیے گئے، بعض کو کتابیں دی گئیں، بعض کو مستقل شریعت عطا فرمائی گئی، جبکہ بعض کو اسی شریعت کو آگے جاری رکھنے کی ہدایات فرمائی گئیں۔ اور کتابیں مشہور تو 4 ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نہیں، صحائف نازل ہوئے۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے حکمت ہے کہ کس نبی کو کتاب دینی ہے، کس نبی کو صحیفہ دینا ہے، کس نبی کو مستقل شریعت دینی ہے اور کس نبی کو مستقل شریعت نہیں دینی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ جو حکمت دی گئی ہے، اس میں ہمارے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی نبی کے درجے کو بڑھائیں گے نہیں، نہ کسی نبی کے درجے کو کم کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء علیہ السلام رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، کسی میں امتیاز نہیں کرتے، سارے کے سارے اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور برگزیدہ اور برحق ہیں، اور اپنے وقت میں اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ نے جو انہیں مشن دیا اس کو انہوں نے پورا فرمایا۔ آیت نمبر 254 میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اور یہاں سے اس پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت اور دوستی اور تعلق اور سفارش کام آنے والا نہیں، مراد قیامت کا دن ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تو کسی نہ کسی حوالے سے اس کو یہ فرمایا گیا ترغیب کے انداز میں، کہ کہیں فرمایا گیا کہ اس کو خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا ہے، کہیں خرچ کرنا فرمایا کہ اپنے والدین، رشتہ دار اور ان کے حوالے سے، ان کی مشکلات کو اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے۔ ان تمام چیزوں میں یہ فرمایا گیا کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم پر اس مال کو خرچ کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کا اجر بھی اللہ نے اپنے ذمہ فرمایا ہے۔ اور یہاں جو ترتیب اور اسلوب اختیار کیا گیا کہ مال خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوتی ہے، نہ دوستی یاری کام آتی ہے، نہ کسی کی سفارش کام آتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ مال کے ذریعے سے دنیا کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس مال کے ذریعے سے خرید لیتا ہے، یا کوئی اور کام ہے ایسا تو دوستی یاری یا کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن یہ سب کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر جو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کے اطاعت کے لیے جو کام کیا گیا، اسی کا اجر وہاں پر ملنے والا ہے۔ اور وہ دن آ جائے کہ جس دن یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اسی رکوع میں یعنی رکوع نمبر 2 میں آیت نمبر 255 آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیت الکرسی کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، جن میں سے خاص یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت مرنے کے ساتھ ہی اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جنت کی جو اثرات ہیں وہ اس کے اوپر جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اسی رکوع یعنی رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی اس حوالے سے کہ کسی کو جبراً دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، جبراً کسی پر دین کو تھوپا نہیں جائے گا اور اس پر لاگو نہیں کیا جائے گا، اور اس معنی میں کہ جب دین کو قبول کر لیا گیا تو پھر اب اس پر عمل کرنا پھر لازم ہے، پھر یہ جبر ہوگا کہ اطاعت کرنا اب لازم ہے کیونکہ دین کو قبول کر لیا گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں، جبر نہیں، تو اس حوالے سے ہے کہ کسی کو زور زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دین میں داخل ہونا اور دین پر عمل کرنا اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ جو ہوگا وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا بنسبت جبر کے، تو اس لیے یہاں فرما دیا گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، جبراً کسی کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 261 میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت اس کا اجر جو ہے وہ کتنا عطا فرمائے گا، کہ فرمایا کہ جیسے ایک بالی ہو اور اس کے اندر 7 شاخیں ہوں اور اس کے اندر ہر اس کے اندر 100 دانہ ہو، تو سارے ملا کر 700 گنا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے گا، نیکی کرے گا 700 گنا، پھر اس سے آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے اجر جس قدر چاہے گا بڑھا دے گا، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا آیت نمبر 264 میں کہ ایمان والو اپنے صدقات کو اور زکوٰۃ کو باطل مت کرو، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، یعنی جس کو صدقہ اور زکوٰۃ دی گئی اس کے اوپر کوئی احسان رکھا جائے یا اس کے ساتھ سختی کی جائے اور اس کو برا بھلا کہا جائے، یا احسان اس معنی میں کہ وہ پھر ہمارے کوئی کام آئے یا ہمارا احسان مند رہے، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا کہ جب یہ رویہ ہوگا صدقات کرنے کے بعد تو پھر وہ صدقہ اور اس کا اجر باطل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو کوئی سائل ہے، مانگنے والا ہے، اس کو اگر دینے کی فرصت نہیں، گنجائش نہیں، تو اس کو اچھے انداز میں ٹال دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو تکلیف دی جائے یا اس پر احسان جتایا جائے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کر کے اس کو ٹال دینا یہ بہت بہتر ہے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 267 میں ایمان والوں کو کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرنی ہے جو پاکیزہ ہو، جو تم کماتے ہو، حاصل کرتے ہو، وہ پاکیزہ چیز ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے لیے دی جا رہی ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر مرتب ہونا ہے، تو اللہ تمہارے ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتا، پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح فرمایا کہ فقر و فاقے کے ڈر سے خرچ نہ کرنا، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ترغیب ہوتی ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر اور فاقے سے ڈراتا ہے کہ جب بات آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو شیطان تمہیں فقر اور فاقے سے ڈرا دیتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، جبکہ اللہ نے فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف اور فضل کی طرف بلاتا ہے، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کرو گے اور شیطان کے وسوسے سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو مال خرچ کرنے پر آمادہ کر لو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت بھی اور تمہیں فضل بھی عطا فرمایا جائے گا، اور اس فضل کے اندر فرمایا بڑی وسعت ہے، ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کی اچھائی اس کے اندر شامل ہے۔
رکوع نمبر 6 آیت نمبر 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے اس آیت میں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنے، دن ہو یا رات ہو، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے ملال ہوگا۔ یعنی مال کو خرچ کرنا دن اور رات جب بھی موقع ہوتا ہے، سرًا و علانیہ، خفیہ طور پر بھی علانیہ طور پر بھی، یعنی جیسا موقع ہوتا ہے اس حساب سے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اجر ان کا ضائع نہ ہو اور اخلاص اس کے اندر ہو، ریاکاری نہ ہو، تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور قیامت کے دن وہ اجر انہیں دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 275 اور 276، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ربا کی حرمت، سود کی حرمت بیان کی گئی کہ سود کھانا انتہائی اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور جو سود کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے شیطان نے اس کو مس کر لیا، اور وہ پھر اس سود کے چکر میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اہل ایمان کو فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سود کی حرمت اور سود کی ممانعات پر احادیث مبارکہ میں بھی کافی بات فرمائی گئی ہے، اس کو بھی وہاں ملاحظہ فرمایا جا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے جس میں لین دین اور قرض کے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور خلاصے کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ جب کسی کو کوئی مال دیا جائے، کوئی چیز دی جائے کوئی مقررہ وقت تک کے لیے، تو اس کو لکھ لیا جائے اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لیے جائیں، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کسی قسم کے فساد اور تنازع سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار عطا فرمایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو اور لکھنے والے کا انتظام کرنا پڑ جائے، اور لکھنے والا لکھنے کا معاوضہ طلب کرے، تو پھر اس کو معاوضہ دے کر بھی لکھوا لیا جائے، یہ اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لیے جائیں۔ پھر گواہوں سے متعلق بھی یہ فرمایا گیا کہ جب گواہی کے لیے ان کو بلایا جائے تو پھر وہ گواہی کے لیے آ جائیں اور اس میں پس و پیش نہ کریں، اس لیے کہ ان کی گواہی پر ہی عدل اور انصاف موقوف ہے، منحصر ہے، کہ جب تک وہ گواہی نہیں دیں گے تو معاملہ صاف نہیں ہو سکے گا۔ اس میں یہ بھی وضاحت فرمائی گئی کہ اگر گواہ اپنے گواہی کے لیے آنے کے لیے اگر معاوضہ طلب کرتا ہے اور وہ سفر خرچ وغیرہ اس کو چاہیے تو وہ بھی اس کو دیا جائے گا، تاکہ اس کے اوپر یہ گواہی بوجھ نہ بن جائے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اس میں ایمان مجمل کا بیان فرمایا گیا، اللہ پر ایمان، اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، ان تمام چیزوں کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا۔ اسی رکوع کی آیت نمبر 286 جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ رب العزت کسی کی گنجائش اور طاقت سے زیادہ اس پر احکامات نہیں رکھتا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ شریعت کے احکامات آسان فرمائے گئے ہیں، آسان دیے گئے ہیں، اور گنجائش اور وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالا گیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکمت پر اور رحمت اور شفقت پر مبنی احکامات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ 2 آیات فرمایا گیا کہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے یہ 2 آیات جو عطا فرمائی ہیں، یہ عرش عظیم کے خزانوں میں سے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا قرآن مجید آسمان دنیا سے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے تواسط سے۔ اور لیکن یہ 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں عطا فرمائی گئی تھیں، تو یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی ہیں۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص کہ جس کو اس کے فضائل معلوم ہو جائیں وہ رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات کبھی بھی چھوڑے گا نہیں، یعنی ضرور بھی ضرور ان کو پڑھ کر سوئے گا۔ اللہ رب العزت فرمایا گیا کہ ان آخری 2 آیات کو جو پڑھ کر سوتا ہے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آخر میں دعاؤں کا ذکر فرمایا گیا کہ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک اور خطا ہو جائے اس پر ہم سے مؤاخذہ نہ فرمانا، ہم پر بھاری اور سخت اعمال کا بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ پہلے لوگوں پر تھا، ہمیں معاف فرمانا، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا رب ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ 286 آیت پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے جو کہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ ابتدا اس کی سورۃ البقرہ کی طرح الف لام میم سے ہو رہی ہے جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، حکمت اور مشیت کے حوالے سے اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا تو اس میں 2 قسم کے احکامات نازل فرمائے، ایک کو محکمات کہا جاتا ہے اور ایک کو متشابہات۔ محکمات وہ کہ جن کا حکم واضح ہے، اور متشابہات وہ کہ جن کا حکم واضح نہیں بلکہ اس کے اندر کچھ متشابہات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر بھی ایک امتحان اور آزمائش رکھی گئی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو ایمان میں اور علم کے اندر راسخ ہوتے ہیں، والراسخون فی العلم، علم کے اندر، ایمان کے اندر جو راسخ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب یہ محکمات یا متشابہات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یقولون کل من عند ربنا، اور اس پر وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس کو ایسے ہی مان لیں گے۔ لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، جب ان کے سامنے یہ متشابہات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ان باتوں سے، ان متشابہات سے کیا معنی ہے، اور اس کے اندر وہ تعویلات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تعویل ہو سکتی ہے، جو کہ ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی تعویل نازل نہیں فرمائی، اس لیے اسی آیت کے اندر فرمایا گیا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اس کی تعویل، مقصد کوئی اور نہیں جانتا۔ جب اللہ نے بیان نہیں فرمایا تو کوئی اور اس کی تعویل کیسے اپنی طرف سے کر سکتا ہے؟ اس لیے اہل ایمان اور راسخین فی العلم کا رویہ یہ بتایا گیا کہ وہ اس کو ایسے ہی مان لیتے ہیں، اور ایسے ہی مان لینے کا حکم بھی ہے، اور نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل، اہل فہم اور اہل دانش ہوا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، دنیا کی چیزوں کو مزین کر دیا گیا، لوگوں کے لیے اس کو مزین کر دیا گیا، مرغوبات کو، اور ان کو پسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے، بنا دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، فرمایا یہ فطری چیز ہے، مگر اس میں غلو کرنا اور انہی چیزوں کو مقصد بنا لینا اور آخرت کی طرف سے غافل ہو جانا، دنیا کو ہی مقصد سمجھ لینا، یہ فرمایا برا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور ہر برائی کی بنیاد ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی، اور دنیا کی جہاں بات آئی اس کے لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا سے زیادہ نہیں ہے، اور متاع قلیل، جو کچھ بھی ہے یہ بہت ہی تھوڑا ہے، وقت بھی تھوڑا اور دنیا کی مال و متاع بھی بہت کم ہے، تھوڑا ہے، اور اس کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو خراب کرنا اور دنیا کو مقصد بنانا یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس میں امتحان رکھا گیا کہ آخرت کا دھیان ہونا چاہیے، ان چیزوں کو صرف ضرورت کے درجے میں رکھا جائے، مقصد کے درجے میں نہ رکھا جائے، اور آخرت کو مقصد کے درجے میں رکھا جائے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔
دین ان اصول اور احکامات کے لیے بولا جاتا ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مختلف ادوار میں لے کر آئے۔ اسلام کا معنی اپنے آپ کو اطاعت اور فرمانبرداری کے حوالے سے اللہ کے سپرد کر دینا، اور فرمایا کہ یہ اللہ نے آخر میں اس دین کو دین کے طور پر اسلام کو بھیجا اور اس کو پسند فرمایا ہے کہ یہی طریقہ زندگی جو اسلام ہے، اسی کو جو اختیار کرے گا اللہ نے اس کے لیے اس کو پسند فرما لیا ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو معیار بنایا گیا اللہ کی محبت کے لیے، یعنی کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت اسے نصیب ہو جائے اور اللہ کا قرب رضا اسے حاصل ہو جائے تو اس کا ذریعہ اور اس کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے۔ جب یہ راستہ اختیار کیا جائے گا، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی رضا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت کے ساتھ اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنے رضا کے حصول، اپنے تقرب کے حصول کا ذریعہ فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35 میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 64 میں فرمایا گیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ یہاں اہل کتاب سے خطاب فرمایا گیا کہ تم اس کلمے کی طرف آ جاؤ، اس چیز کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے، یعنی وہ مشترک چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی توحید اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کو یہ تمہارے دین میں بھی ہمارے دین میں بھی ہے، تو اسی چیز کی طرف جب تم آ جاؤ گے تو پھر اسلام بھی تمہارے لیے اپنے دروازے کھول دے گا اور تمہارے لیے اسلام ہی پھر دین بن جائے گا۔ تو یہ اس آیت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ داعی جو دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ جب وہ کسی کو دعوت دیتا ہے اور پیغام پہنچاتا ہے تو ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرے، ان چیزوں کو سامنے رکھے کہ جو مشترک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خطوط لکھے اور جو حضرات صحابہ کرام کو بھیجا، ان کو بھی اس بات کی ترغیب دی کہ ایک یہ کہ نفرت نہ دلاؤ اور بشارت دو، اور جوڑ کی بات کرو، توڑ کی بات نہ کرو، تاکہ دل جو ہے وہ اس طرف راغب ہو جائیں، اور پھر جب دل راغب ہو جائیں گے تو ذہن پھر اس کو قبول کر لے گا۔ تو اہل کتاب کو اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی اور اس بات کی طرف بلایا گیا کہ ہم میں تم میں جو چیز مشترک ہے کم سے کم اسی چیز پر ہی آ جاؤ، اور قرآن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کی مخالفت چھوڑ دو۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 85 میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کو آیت نمبر 19 کے ساتھ جوڑا جائے کہ جو ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اور اس آیت میں یہ فرمایا جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرے گا، کوئی اور طریقہ عمل اختیار کرے گا، اللہ کے ہاں وہ آخرت میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بھی اعمال انسان کر رہا ہے، وہ چاہے بظاہر دنیاوی لحاظ سے ہوں یا دینی لحاظ سے ہوں، بہرحال اللہ کے ہاں ان اعمال کا کوئی اجر ہے اور کوئی ثواب ہے اور کوئی عذاب ہے۔ تو آخرت میں جو یہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو فرمایا کہ وہ طریقہ کار دین اسلام ہی کا ہوگا۔ اسلام پر جو اپنے آپ کو عمل کر کے لائے گا، اپنی زندگی گزار کر لائے گا، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ، چاہے وہ کتنا ہی خوشنما اور پسندیدہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں اور قابل قبول نہیں، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین، یعنی دین کا مطلب کوئی طریقہ زندگی، طریقہ عمل اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔